بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ روز اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی چینلز آن کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، ہر طرف جنسی جرائم کی خبریں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور المناک صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے۔ معصوم بچیاں، 5 سال 6 سال کی بچیاں، معصوم بچے، کبھی کسی کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے، کبھی کسی کی قتل ہوئی اور سربریدہ لاش ملتی ہے۔ یعنی کہ عجیب و غریب جیسے جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے، جنگل کا معاشرہ بھی لگتا ہے شاید تھوڑا سا مہذب ہوتا ہوگا، وہ بھی بھرے پیٹ دوبارہ شکار نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ عجیب فرسٹریشن ہے کہ ہر روز جرائم ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ یہ جرائم رک نہیں پا رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 3-4 وجوہات ہیں جن کے اوپر جب تک غور نہیں کیا جائے گا اور جب تک ان کے اوپر غور کرنے کے بعد عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ جرائم رک نہیں سکتے۔ پھر ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی زینبیں موجود ہیں، وہ سب خطرے میں ہوتی ہیں، نوجوان بچیاں خطرے میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خطرے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جس کو آپ اسکالرز بول لیں، دانشور بول لیں، یا پھر یہ کہہ لیں صاحبان اقتدار کہہ لیں، آپ کی ایلیٹ کلاس کہہ لیں، جو صاحبان فکر ہیں وہ کہہ لیں، کسی بھی طبقے سے، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہے چاہے وہ غیر مذہبی، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں، سارے معاشرے کے جو طبقات ہیں، کوئی بھی ان حقیقی وجوہات پہ غور کر کے ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شیر ہے، ایک شیر کو آپ کئی دن 3 4 5 دن بھوکا رکھتے ہیں، بھوکا رکھنے کے بعد اس کو ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں اور اس کی زنجیر سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ لیتے ہیں۔ اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ زنجیر توڑانے کی کوشش کرے گا، وہ بار بار گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پل پڑے گا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بالفرض اس کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر کوئی زہر بھی ہو سکتا ہے، وہ پاگلوں کی طرح جھپٹ پڑے گا۔ تو یہ جو جنس کی بھوک ہے، اس کی بھی بالکل وہی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے جنس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسری آپ کی صنف کو پیدا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، نہ یہ غیر فطری ہے نہ یہ غیر اخلاقی ہے، اگر جائز حدود میں رہے۔ یہ مکمل ایک شعوری چیز ہے جس کا حصول انسان کا اتنا ہی حق ہے جتنا لباس اچھا پہننا حق ہے، جتنا کھانا اچھا کھانا حق ہے۔ اسی طرح اپنی مرضی کی جنس کا حصول جائز طریقے سے یہ بھی انسان کا حق ہے۔ اب جب آپ معاشرے میں رکاوٹیں پیدا کر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس طرح میں نے آپ کو شعر کی مثال دی کہ جب بھوک شدید ہو جاتی ہے، پھر جائز ناجائز، صحیح نا صحیح، درست نا درست، سب تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے، 3-4 چیزیں آپ کے معاشرے میں عام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ نے شعوری طور پہ معاشرے کو روشن خیال بنانے کے لیے، لبرل بنانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، عورت کی آزادی کا یہ شعور پیدا کیا کہ آپ کی عورت نیم برہنہ ہو گئی۔ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو اپنی برہنی کا کیا احساس ہی نہ رہا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ متاع بازار بن گئی ہے، وہ بازار کی ایک چیز بن چکی ہوئی ہے، لیکن اس کو تو احساس ختم کر دیا۔ آپ نے اپنا من راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ فحاشی معاشرے میں پھیلائی۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان جو ہیں، وہ اس سے فرسٹریشن کا شکار ہو گئے۔ جب وہ بازاروں میں نکلتے ہیں، جب وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں، جب وہ خبریں، ایون کہ خبریں دیکھتے ہیں، یار آپ کی خبریں دیکھ کے بھی لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نیوز کاسٹرز کے لباس، حالانکہ وہ ایک سنجیدہ شعبہ ہے، لباس ان کے برے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ آپ نے جنسی فرسٹریشن پیدا کر دی، ذہنی طور پہ لوگوں کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے، نکاح آپ نے مشکل کر دیا۔ مثلاً ایک قانون ہے، 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ 2 چیزیں اب اس میں رکاوٹ ہے۔ ایک قانونی طور پہ آپ نے رکاوٹ پیدا کر دی کہ 18 سال کی عمر سے کم شادی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ دوسرا، آپ نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا کر دیا کہ بچے کی شادی کا ٹائم ہے، بچہ 22 سال کا، 23 سال کا، 24 سال کا ہوا، اس کو بالغ ہوئے 10 برس بیت چکے اس کو بالغ ہوئے۔ اب ماں باپ کہتے جی ابھی بچہ سیٹ نہیں ہے۔ کیا سیٹ نہیں ہے؟ اس کو بھوک نہیں لگتی؟ اس کو جنس کی بھوک ہے، وہ باہر دیکھتا ہے، کسی وقت بھی گناہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کو نہ اس کی آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر۔ اب وہ گناہ، 2 راستے ہوتے ہیں گناہ کرنے کے۔ ایک ہوتا ہے کہ بازار حسن میں جائے، راضی خوشی کسی طوائف کے پاس چلے جائے، آخرت برباد ہو گئی۔ دوسرا راستہ ہے وہ جرم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جرم کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کا پورا گھرانہ برباد ہو جائے گا۔ اب وہ زینب بچی جو قتل ہوئی تھی، وہ جو مجرم تھا اس کو پھانسی لگ گئی، اس کا گھرانہ کیا ہوا؟ اس کا گھرانہ تو مجرم نہیں تھا، وہ بھی گھرانہ سارا برباد ہو گیا۔ 2 باتیں، آپ نے جنسی فرسٹریشن پیدا کی، اس کے بعد اس کا جو حل تھا اس کو آپ نے بند کر دیا۔
نکاح کے راستے مشکل کر دیا، نکاح آسان ختم کر دیا، آپ نے بچہ سیٹ نہیں ہو رہا، پھر جی ابھی بچہ سیٹ نہیں، اس کی تنخواہ اچھی نہیں لگی ہوئی، پھر یہ ہے کہ نکاح اور شادی اتنی مشکل کر دی کہ جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کو بھی 5-10 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، وہ بھی سوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ دلہا میاں ابھی ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے، مالی طور پہ ذہنی طور پہ پریشان ہے، قرضوں میں ہے، اس لیے کہ باپ کہتا ہے بھی تیری شادی پہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں، تیری شادی نے ہمیں اتنا مقروض کر دیا، 2 سال بعد تیری بہن کی شادی کرنے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، وہ ذہنی طور پہ اتنا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کہ اس شادی کو اس نے کیا انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ شادی مشکل کرنے کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کہ آپ نے جرائم جو ہیں، جرائم کی سزائیں ختم کر دیں۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ جرائم کی سزائیں ختم ہیں، اس لیے کہ ایک بندہ جرم کرتا ہے اس کو اپنے پھانسی دے دی۔ ابھی آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی زینب کے قاتل کو پھانسی دی، کیا رزلٹ آیا؟ اور بھائی ڈیلی 10 20 30 کیس پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں 25 کروڑ آبادی کا آپ کا ملک ہے، اور اگر مہینے میں لگائیں 1000 کیسز ہوتے ہیں، اور 4-6 مہینے میں آپ کے ہزاروں عورتیں جو ہوتی ہیں یہاں پہ ریپ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جناب علی نوجوان چھوٹے بچوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے میں سال میں آپ نے ایک زینب کے قاتل کو پھانسی لگا دی اور توقع کر رہے ہیں جی ایک پھانسی سے۔ اور پھانسی کا کیا عالم ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ زینب کے قاتل کا جب معاملہ بنا پورا پاکستان بلا مبالغہ ہل گیا، ہر بندے نے احتجاج کیا، لیکن 4 مہینے اس کا کیس چلا، جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا کیس تھا وہ بھی 6 مہینے چل گیا۔ یہ آپ کا نظام انصاف ہے۔ تو جب وہ 6 مہینے بعد کیس چل کے اس کو پھانسی دی گئی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ایک چھوٹی سی خبر لگی زینب کے قاتل کو پھانسی دی گئی، اس میں عبرتناک پہلو کیا رہا؟ بلکہ اس میں آپ نے مجرم کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض مہینے میں آپ کے ہر روز 5 کیسز ہوتے ہیں، مہینے میں 150 کیسز ہوا، 6 مہینے میں 900 کیسز بنتے ہیں، 900 کیسز میں سے ایک بندے کو آپ نے پھانسی لگا دی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی مجرم جس کو بڑی خوبصورت لڑکی نظر آ رہی ہے وہ چانس لینے کے لیے تیار ہے کہ 900 میں سے ایک بندے کو پھانسی لگی، 899 بندے بچ گئے۔ اور ابھی یہ 900 میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، اس سے بھی کئی زیادہ کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، اور یہ وہ ہیں جو جرم ہے بالجبر کیا جاتا ہے، جو زناکاری رضامندی سے ہوتی ہے، جس کا آخرت سے تعلق ہے، اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہوتا نا جی۔ تو جب 6 مہینے میں ایک بندے کو آپ نے پھانسی دی اور وہ مجرم جو ہے ایک بندہ پھانسی لگا اور 900 بندے بچ گئے، تو بندہ چانس تو لیتا ہے نا۔ مجھے یاد آ گئی ایک بات کہ ایک شادی کے اوپر ہوائی فائرنگ کی، گجرانوالے کی یہ خبر ہے، تو وہ فائرنگ کی تو میڈیا کے اوپر آیا، شور شرابہ ہوا، ان کو پولیس نے پکڑ لیا، تیسرے دن ان کی ضمانت ہو گئی، اور وہ جو دونوں مجرم تھے جنہوں نے شادی پہ ہوائی فائرنگ کی، وہ جب باہر نکلے انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور ساتھ ان کے لفظ جو اخبار میں چھپے ہیں، یقین کیجئے اخبار میں چھپے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے نظام انصاف پہ بھروسہ تھا، ہماری ضمانت ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات جو ہے باعث شرم ہے۔ تو معاملہ یہ بنا کہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن کو آپ نے خود ختم کیا۔ پہلی یہ کہ آپ نے حجاب ختم کیا، دیندار لوگوں کی تضحیق کی، پردے کا مذاق اڑایا، عورت کو ننگا ہونے پر مجبور کیا، اپنے میڈیا پہ بھی آپ نے عورت کو برہنہ کیا، اور جب یہ ساری برہنگی پھیلا لی تو جو شیر ہے اس کو باندھا ہوا تھا، وہ بھوکا باندھا ہوا۔ جب نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی، آپ لوگوں نے مشکل پیدا کی۔ پہلی بات ہے یہ 18 سال سے کم عمر شادی ہونی، پھر یہ ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ شادیاں آسان کی جائیں۔ معاشرتی طور پہ تبدیلی کی ضرورت تھی، آپ کے پڑھے لکھے طبقے کو چاہیے تھا کہ شادیاں آسان کرتے، انہوں نے شادی مشکل سے مشکل تک کر دی، رسم و رواج، عورت کا لباس اب 2 لاکھ کا بنتا ہے۔ پھر تیسرا یہ معاملہ ہوا کہ جب جرم ہو جاتا تھا اس کی سزائیں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سزائیں سخت نہیں ہیں، پھر یہ کہ ان کا سزاؤں تک پہنچنے کا معاملہ اتنا مشکل کر دیا جو میں نے عرض کی کہ مجرم کو بچنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے بہت ریئر کیسز میں، یعنی کہ وہ کہتا ہے مجرم کہہ سکتا بڑے آرام سے جی 1% نہیں 0.009% میں بچ ہی جاؤں گا، تو پھر تو بھائی بندہ چانس لیتا ہے نا، ایک خوبصورت لڑکی سامنے موجود ہے اور فرسٹریشن بھی انتہا کی ہے۔ تو دوستو معاملہ یہ، اس کے علاوہ بھی کئی پہلو ہیں، لیکن یہ 3 پہلو ایسے ہیں کہ جب تک ان کو درست نہیں کیا جائے گا، ان کے حوالے سے معاشرے کا رخ متعین نہیں کیا جائے گا، آپ کے معاشرے سے جنسی جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔